اور تاریخ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آج کل مسلمانوں میں ایسے دانشور ہیں جو یہ کہتے ہیں یار کہ فلسطین پر حق یہودیوں کا ہے. پتہ ہے نا آپ کو کہ بھائی وہ سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا ہیکل، تو وہ تو ان کی جگہ ہے نا. بنی اسرائیل تھے سلیمان علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، تو ان کی جگہ ہے. مسلمانوں کو اپنے قبلے سے غرض ہونی چاہیے، ان کے قبلے میں جا کے گھسنے کی مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے؟ یہ بات آپ نے سنی ہوگی. ایک بات یہ کہتے ہیں یار کہ وہ اس یہودی، ان کے لیے تو دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، یہی ان کی جگہ تھی تو وہ یہاں پہ نہ رہیں تو کہاں پہ رہیں. تیسری بات یہ کہ مسلمانوں نے ان کے اوپر بڑا ظلم کیا کہ ان کو ان کے آبائی علاقے سے مسلمانوں نے نکال باہر کیا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا پوری تاریخ آپ کے سامنے آ جائے. دیکھیں فلسطین کا علاقہ زرخیز ترین علاقہ ہے، شام کا علاقہ ہے. اصل میں پرانے وقتوں میں شام میں یہ سارے علاقے شامل ہیں. جو آج کا شام ہے یہ بھی شام تھا، جو اردن ہے یہ بھی شام تھا، جو لبنان ہے یہ بھی شام تھا، جو فلسطین ہے یہ بھی شام تھا، جو آج اسرائیل ہے یہ بھی شام تھا. جب پہلے وقتوں میں آپ شام کہتے تھے، یعنی پرانی کتابوں میں جب آپ شام پڑھتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پانچوں علاقے اس شام کا حصہ تھے. تو شام ایک بہت زرخیز علاقہ ہے. اس شام کے اوپر بہت قدیم سے لڑائیاں ہوتی آئی ہیں. تو بہرحال یہ ان لڑائیوں کی طرف بعد میں آتے ہیں. پہلے یہ سمجھ لیجئے تقریباً آج سے 4,500 سال پہلے اندازاً، یا 5,000 سال، 5,000 سے زیادہ نہیں ہے، 4,500 سے کم نہیں ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نمرود کا علاقہ عراق تھا اور وہاں سے انہوں نے ہجرت کی، اور لوط علیہ السلام ان کے ساتھ آئے. ان کی جو بیوی تھی حضرت سارہ جو خاندان سے تھی وہ بھی ان کے ساتھ آئیں. یہ آ کے آباد ہوئے. یہ جو کنعان کہتے ہیں وہ جو جگہ یہاں آ کے، یعنی جو جہاں پہ اب بیت المقدس ہے، اس جگہ پہ آ کے انہوں نے ڈیرا ڈالا. اب اس کے بعد وہ مصر گئے، وہاں پہ ان کی ایک اور شادی ہو گئی. حضرت ہاجرہ ان کی بیوی بنی، ان کو بھی لے آئے. اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کو، یہ پہلا بچہ تھا، حضرت سارہ سے ابھی تک کوئی بچہ نہیں تھا. یہ جو بچہ ہے اس کا نام اسماعیل ہے. پھر اس کو اور اس کی ماں دونوں کو لا کے حجاز میں آباد کر دیا، جو بیت اللہ ہے، جو اب ہمارا قبلہ ہے. یہاں لا کے کس نے آباد کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بھی اولاد دے دی، وہ حضرت اسحاق ہے. اور وہ مرکز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ بنایا. وہ بھی مسجد ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، یہ بھی مسجد ابراہیم علیہ السلام. اچھا، مسجد کا مطلب سمجھ لیجئے. یہ بھی ایک مغالطہ ہے، عمارت تھی، عمارت نہیں تھی. یہ آج ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ مسجد کا مطلب ہوتا ہے عمارت. مسجد کا مطلب عمارت نہیں ہوتا. مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ. دیکھیں یہ ماتھا بھی مسجد ہے، اس کو ہم ٹیکتے ہیں. اچھا یہ وہ جو ہمارا اعضاء نیچے لگتے ہیں، یہ سب مسجد کہلاتے ہیں. یہ جو حصہ نیچے لگتا ہے نا، یہ بھی مسجد ہے. یہ جو ہمارے پاؤں کی انگلیوں کے جو آتے ہیں جو زمین کے اوپر، یہ بھی مسجد ہے. تو وہ اعضاء جو نیچے لگتے ہیں سجدے میں، وہ بھی مسجد کہلاتے ہیں. اور جس جگہ پہ لگتے ہیں وہ جگہ بھی مسجد کہلائے. سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کا وقت، یہ سب مسجد ہے. آپ اپنے پرانے گھروں کو یاد کریں، وہ جن گھروں میں نمازی ہوتے تھے نا، بزرگ ہے کوئی نمازی، وہ پکے نمازی ہوتے تھے، تو گھر کے باہر سین کے ایک کونے پر ایک جگہ تھوڑا سا چبوترا سا بنا کے وہاں پہ ایک بڑا سا پتھر رکھ دیتے تھے. وہ جہاں نماز ہوتی تھی، جہاں پہ وہ دن کے وقت یا شام کے وقت جو ہے نماز پڑھی جاتی تھی، وہ مسجد ہے. وہ مسجد کے حکم میں ہے. وہ جو چبوترا سا ہے نا، وہ مسجد ہے. اس میں عمارت ہے، چھت ہے، اس سے کوئی غرض نہیں. جہاں پہ آپ جا کے سجدہ کرتے ہیں وہ جگہ کیا کہلائے گی؟ مسجد کہلائے گی. تو یہ دو مسجدیں ہیں جو بنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. عمارت ہونا نہ ہونا اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یوں تو جب جسے مسجد حرام کہا، وہاں بھی کوئی عمارت نہیں تھی. دیکھیں مسجد حرام علیحدہ ہے اور بیت اللہ علیحدہ ہے، جو دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں. بیت اللہ جو ہے وہ جو آپ وہ چکور سا دیکھتے ہیں وہ ہے، اس کے گرد جو ہے وہ مطاف ہے. مسجد اس کے باہر والا ایریا ہے، وہ سارا وہ مسجد ہے. مسجد حرام، وہ تو پورا مسجد حرام کا جو ہے نا، جو حدود حرم ہے وہ ساری مسجد حرام کہلائیں گی. خیر، یہ دو مراکز ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیے. کیوں سمجھ لیجئے آج سے 4,500 سال پہلے یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اسماعیل علیہ السلام اپنی نسل کے ساتھ تو ہمیشہ یہیں پہ رہے. کہاں؟ حجاز میں. ادھر کیا ہوا؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، جن میں سے ایک یوسف علیہ السلام ہے، ایک بنیامین ہے. یہ تو خوب معلوم ہے نا آپ کو. یہ جو 12 بیٹوں کا دور تھا، اس میں یعقوب علیہ السلام اپنی ساری اولاد کے ساتھ مصر چلے گئے. یہ جگہ ویران ہو گئی، یہاں پہ وہ نہیں رہے، یہاں سے نکل گئے، چھوڑ گئے. یہ جگہ ویران نہیں، یہ جگہ چھوڑ گئے اور مصر منتقل ہو گئے. مصر میں
اندازہ یہ 300 سال رہے. ان 300 سالوں میں وہاں پہ آ گیا انقلاب، قومی انقلاب آ گیا. جس زمانے میں یہ گئے تھے جو بادشاہ تھے وہ باہر کے آئے ہوئے بادشاہ تھے، چروائے بادشاہ، پالے وہ اقتدار انہوں نے قبضہ کر لیا پالوں نے. اس دور میں یعقوب علیہ السلام وہاں پہ گئے، یوسف علیہ السلام. پھر اس کے بعد جو وہاں کے مقامی آبادی تھی ایک وقت میں انہوں نے شورش برپا کی اور ان کو نکال باہر کیا. کس کو؟ جو چروائے بادشاہ تھے، اور بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا کہ تم نے بہت عیاشیاں کی ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے انہیں کو وہ رگڑا چاڑنا شروع کیا. اب ان کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے نکلے تو یہ موقع پیش آیا. اور یہ بڑا خاص موقع اس لیے ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام، پہلی بات ہوئی آزادی حاصل کی، غلامی سے آزاد کرایا موسیٰ علیہ السلام نے. دوسرا کام کیا ہوا؟ آزاد کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، تورات. تیسرا کام کیا ہوا کہ اللہ نے ایک زمین الاٹ کی کہ وہاں جا کے تم اپنی سلطنت قائم کر لو، اپنی ریاست قائم کر لو. اب یہ جگہ آگے انہوں نے انکار کر دیا، لڑیں گے نہیں. 40 سال کے لیے منصوبہ مؤخر ہو گیا. 40 سالوں کے بعد یوشع ابن نون، وہی جو 2 شخص تھے نا اللہ سے ڈرنے والے، ان میں سے ایک یوشع ابن نون تھے. ان کی قیادت میں انہوں نے جنگ کی. موسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے. یوشع ابن نون کی قیادت میں جنگ کی، اللہ نے فتح دی. لیکن متحدہ حکومت قائم کرنے کا سلیقہ نہیں تھا. 12 قبیلے تھے، 12 حکومتیں قائم کر لی. وہ 12 سردار، جیسے نہیں ہوتا والد فوت ہوئے تو آپ نے زمین تقسیم کر لی، تو انہوں نے یہ بھی اس زمین کو بھی 12 حصوں میں تقسیم کر لے، اپنا اقتدار قائم کر لیا. نتیجہ یہ نکلا جیسے آج 58 مسلمان ملک کمزور ہیں تو وہ 12 ملک بھی کمزور ہو گئے. تو یہ جو آس پاس یہی فلسطینی لوگ رہتے تھے، انہوں نے ایک ایک کر کے ان کو ہڑپ کرنا شروع کیا، اور آخر میں جب بڑی یلغار کی تو یہ سارے بھاگے وہاں سے. اس کا ذکر سورہ بقرہ میں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکل پڑے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. حذر الموت، موت کے ڈر سے نکلے. فقالہم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ. ثم اماتا، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. تو یہ ہے یہ خروج ان کا، یہ 3000 سال پہلے کی بات ہے. آج سے اندازاً 3000 سال پہلے کی بات ہے کہ جب وہ یہ واقعہ پیش آیا. اس کے کچھ عرصے کے بعد انہیں ہوش آئی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ ہمارا کوئی، بلکہ جو نبی تھے سموئیل، ان سے کہا کہ دعا کیجئے اللہ ہمارا کوئی بادشاہ بنائے تاکہ ہم جنگ کریں اور فتح یاب ہوں. ہم سے زیادہ وہ عقل مند تھے. ان کے نوجوانوں نے نہیں کہا کہ ہم جا کے لڑیں گے، انہوں نے کہا پہلے کوئی سپہ سالار آئے تو اس کی قیادت میں ہم لڑیں. اب یہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو طالوت بطور سپہ سالار عطا کیا. طالوت کی قیادت میں جالوت کون ہوگا؟ سن آف دا سوئل. یہ جو ارض فلسطین ہے اس کے اوریجنل جو مالک تھے، جو پہلے سے وہاں آباد تھے، وہ طالوت ہے. یہ تو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ ڈبل ماجر ہو گئے. پہلے کہاں سے آئے تھے؟ عراق سے. اب کہاں سے آ رہے ہیں؟ مصر سے. تو اصلی مالک تو وہاں پہ جالوت لوگ تھے. وہ جالوت کو بہرحال شکست دی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قتل کیا، اور یہ وہاں پہ ان کو تمکن حاصل ہو گیا. 16 سال طالوت کے، 40 سال اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور 40 سال حضرت سلیمان علیہ السلام کے. 100 سال سمجھ لیں، 96 سال بنتے ہیں. 100 سال عظیم ان کی سلطنت رہی. اسی میں سلیمان علیہ السلام نے وہ اس مسجد، وہاں پہ وہ والی مسجد بنا دی. یعنی وہ پہلے تو مسجد تھی، اب وہاں پہ عمارت بھی بن گئی، عالی شان گریٹ عمارت بنا دی. یہ اسے کہتے ہیں، یہ ہیکل سلیمانی. ہم تو مسجد کہیں گے لیکن ان کے ہاں اسے کہتے ہیں ہیکل سلیمانی بن گیا. ٹیمپل بھی کہتے ہیں، فرسٹ ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل، تھرڈ ٹیمپل کی اب بات ہو رہی ہے. ٹیمپل بھی کہتے ہیں، ہیکل بھی کہتے ہیں. اچھا اب آ جائیں اس کے بعد کیا ہوا. سلیمان علیہ السلام کے بعد، اچھا یہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ سلطنت کہاں تک پہنچ گئی؟ یمن تک پہنچ گئی. ملکہ سبا جو تھی وہ بھی مفتوح ہو گئی نا. وہ کہاں کی رہنے والی تھی؟ قوم سبا یمن کی رہنے والی. اس کا مطلب ہے یہ پورا جو علاقہ ہے نا، شام سے لے کے یمن تک، یعنی یہ بحیرہ احمر سے لے کے میڈیٹرینین تک، یہ سارا علاقہ جو ہے نا اس سلطنت میں شامل ہو گیا. بہت گریٹر اسرائیل اس زمانے کا بن گیا. اب اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو ان کے بعد ان کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا. ایک یہ مرکزی سلطنت تھی جس میں یہ آج کا اسرائیل سارا شامل تھا، یروشلم شامل تھا. ایک دوسری سلطنت تھی، وہ اس کا نام یہودیہ تھا، شاید مجھے ذہن میں گڑبڑ ہو رہی ہے. اس کا نام اسرائیل تھا، اس کا نام یہودیہ تھا. وہ جو ہے نا 721 قبل مسیح میں، اب دیکھیے 1020 میں وہ ہو رہا ہے، 1020 قبل مسیح میں طالوت کی حکومت قائم ہوئی ہے.
100 برس اور لگا دیجئے تو 920 رہ گئے. اس کے بعد 200 سال ڈواڈول، جیسے سلطنت مولیہ ہماری چلتی رہی تو وہ بھی ڈواڈول چل گئی. لیکن یہ کہ 721 قبل مسیح میں سارگون ایک بادشاہ تھا، کس کا؟ فلسطینیوں کا. اس نے یعنی شام اور فلسطین کے علاقے کا رہنا، اس نے حملہ کیا اور وہ جو شمالی ریاست تھی اس کو ختم کر دیا. سامریہ تھی، ہاں وہ ختم کر دی. ایک باقی رہ گئی، یعنی بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا، پاکستان باقی رہ گیا، مشرقی پاکستان رہ گیا، ایک پاکستان ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. اچھا اب اس کے بعد آگے چلے کام. اس کے تقریباً 150 سال کے بعد یا بلکہ 125 سال کے بعد 587 جو ہے نا 587 13 اور ادھر سے جو ہے نا وہ کتنے تھے جی 21 34 یعنی 134 سالوں کے بعد عراق کا بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے حملہ کیا وہاں پہ اور اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا. حملہ کیوں کیا یہ اب سوچنے کی بات ہے، یہ اہم بات ہے، اسے سمجھیں، آج بھی سمجھیں کیا مسئلہ ہے. یہ جو علاقہ ہے نا یہ دنیا کی توجہ کا ہمیشہ مرکز رہا ہے. ایک اس سبب سے رہا ہے کہ یہ جو ہے نا زرخیز علاقہ ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ یہ گیٹ وے ہے. تمام مشرق سے اور مغرب سے جتنی تجارت ہوتی ہے اس کی گزرگاہ یہ ہے. یہ نہر سویز تو اب بنی ہے نا، پہلے جتنا بھی مشرق سے آتا تھا مال تجارت وہ آ کے یمن اترتا تھا، اور یمن سے وہ جا کے اترتا تھا شام، مطلب اسے زمینی راستے سے جاتا تھا اور مغرب میں وہاں سے چلا جاتا، اور جو مغرب سے آتا تھا وہ آ کے شام اترا. تو یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ ساری اس علاقے میں ہوتی تھی. تو جو بھی معاشی طاقت جس نے بننا ہے تو یہ علاقہ اس کے قبضے میں ہونا لازمی ہے. لہٰذا یہ ایران جب طاقت تھا، سپر طاقت تھا، اور جب روم طاقت تھا تو ان کی لڑائی اسی علاقے میں ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایرانیوں نے اس علاقے پر حملہ کر کے تو رومیوں کو نکال باہر کر دیا تھا، ترکی تک نکال دیا تھا. پھر رومیوں نے اسی دور میں چند سالوں کے بعد 8-9 سالوں کے بعد دوبارہ حملہ کر کے ایرانیوں کو شکست دے دی تھی. تو یہ ان کی کبڈی کا مقابلہ یہیں پہ ہوتا رہتا تھا. عرصہ دراز سے رومی اور یہ آپس میں لڑتے چلے آئے تھے. تو اسی طرح عراقیوں نے وہاں پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیا جب وہ طاقتور تھے اور وہ جو بخت نصر تھا. لیکن اصل جو بات سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے، وہاں پہ اس وقت 12 لاکھ یہودی آباد تھے. 12 لاکھ. اس نے 6 لاکھ قتل کیے. آج آپ کے سامنے نا فلسطینی ہے، میں صرف اس لیے آپ کو کہانی سنا رہا ہوں اس علاقے میں کتنی قتل و غارت گری ہوتی رہی ہے. 6 لاکھ یہودی اس بخت نصر مشرک اس نے قتل کیے. 6 لاکھ کو اس نے غلام بنایا اور بیبلونیا لے گیا. ایک متنفس زندہ باقی یروشلم میں نہیں چھوڑا. 12 لاکھ کا شہر ایک آدمی کی سانس سے بھی محروم ہو گیا. کوئی سانس لیتا بندہ وہاں پہ باقی نہیں تھا. اس موقع پہ وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا تو ان کی زبان سے الفاظ نکلے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. اس طرح برباد ہونے کے بعد اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ کیسے آباد کرے گا. فاماتہ اللہ 100 عام. اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا. ثم بعث، پھر کھڑا کیا. کالا کم لبستہ، پوچھا کتنا عرصہ سوئے رہے ہو. کالا لبستو یوما او بعض یوم. انہوں نے کہا جی ایک دن یا دن کا بھی کوئی حصہ. اللہ نے کہا بل لبستہ 100 عام، تو 100 سال سویا رہا ہے. فانظر الی طعامک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو باسی نہیں ہوا ہے، فریش ہے، تازہ ہے. لیکن گدھے کو دیکھو سڑ گیا ہے، اس کی ہڈیوں کے اوپر سے گوشت بالکل ختم ہو گیا ہے. ہڈیاں وہ لائن رکھی ہوئی باقی ہے، باقی کچھ نہیں رہا ہے. اور اب دیکھو اس گدھے کو میں کیسا زندہ کرتا ہوں، اس پہ گوشت کیسے چڑھاتا ہوں. تو جیسے یہ زندہ ہوگا تو یہ شہر بھی آباد ہو جائے گا. تو جاؤ شاباش. تو وہ گئے، انہوں نے جا کے دعوت دی بنی اپنی قوم کو ایمان پر. وہ ایمان کی محنت کی. قوم کے اندر وہ ایمان کی کوئی جو جاگی کوئی رمق. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہ کے دل میں ڈالا، اس نے عراق پر حملہ کر دیا. یہ جنگیں ایسے ہی نہیں ہوتی. اس نے عراق پر حملہ کر دیا. عراق کی طاقت کا کچومر اس ایرانی بادشاہ نے نکال لیا. ایک خیال یہی ہے کہ ذوالقرنین وہی تھی. کیخورس بادشاہ کا نام تھا، لیکن خیال یہی ہے کہ اصل ذوالقرنین وہی تھا. اسی لیے بنی اسرائیل نے پوچھا تھا کہ ان کا محسن ہے. تو وہ ذوالقرنین نے یا جو بھی کیخورس تھے اس نے قبضہ کر لیا عراق پر، اور بنی اسرائیل کو کہا کہ تم جاؤ اپنے شہر میں آباد ہو جاؤ. دنیا بدل گئی. دنیا بدلی، ان کے لیے موقع پیدا ہو گیا. انہوں نے جا کے اپنا شہر دوبارہ آباد کرنا شروع کیا. تقریباً 450 یعنی آج سے 2500 سال پہلے کی کہانی ہے. انہوں نے جا کے اپنا شہر دوبارہ آباد کیا. پھر مسجد بنی. دوسری دفعہ ٹیمپل تعمیر ہوا یا ہیکل تعمیر ہوا یا مسجد تعمیر ہوئی، جو لفظ آپ کو اچھے لگے وہ استعمال کریں، یہ تینوں مستعمل ہیں. اچھا اب وہ جب بن گیا
اس سے بھی بڑی کہتے ہیں سلطنت قائم ہوئی، اسے عظیم مکابی سلطنت کہتے ہیں، یہ بن گئی۔ لیکن جب انہوں نے پھر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی تو اب اللہ نے رومیوں کو مسلط کیا۔ رومی بھی مشرک تھے، وہ مسلط ہوئے۔ جب وہ مسلط ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے بنایا غلام، اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ آج سے 2100 سال پہلے کا واقعہ ہے، یعنی تقریباً 63 قبل مسیح میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 63 سال پہلے ان کو غلام بنا لیا رومیوں نے اپنا۔ باج گزار یعنی سالانہ ٹیکس دیتے تھے رومیوں کو، اور حکومت ان کی تھی، ان کا گورنر ان کا وہاں پہ بیٹھتا تھا، ان کا بھی ایک وہ جو ہے نا کچھ یعنی داخلی کچھ تھوڑا سا ایک اختیار دے رکھا تھا، اصل حکومت ان کی تھی رومیوں کی۔ اب یہاں سے کہانی میں بڑا دلچسپ موڑ آتا ہے، یہ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ یہی وہ دور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اتنے معجزے دے کے بھیجا۔ آپ اچھی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے واقف ہیں، مردے کو زندہ کرتے تھے، گارے سے پرندہ بنا کے پھونک مارتے تھے، اڑنے لگتا تھا، بتا دیتے تھے تم کھا کے کیا آئے ہو، گھروں میں کیا سٹاک کیا ہوا ہے، اس طرح کے معجزات، مردے سے کلام کرتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل نے، ان کے علماء نے، ان کے دین داروں نے، جو تورات پڑھنے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کر دیا بلکہ یہ سمجھا کہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ ان کی سمجھ کے مطابق جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ کفر ہے، کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا ہے، تو مرتد ہو گیا تو واجب القتل ہو گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو سولی دو۔ آپ سوچیں عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئے تھے؟ دین موسوی زندہ کرنے آئے تھے۔ جو دین موسوی کے پیروکار ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ کافر ہے۔ کوئی سمجھ آئی؟ یعنی آج اگر دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1500 تقریباً 1400 سال بعد آئے ہیں، آج حضور سے ہمیں 1400 سال ہو گئے ہیں، تو اگر اس وقت 1400 سالوں کے بعد دین کے ساتھ یہ ہو چکا تھا، اب سوچنا آج بھی تو کچھ ہو چکا ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریباً فسیعود کما بدأ، اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا اور واپس ویسے ہی ہو جائے گا جیسے پہلے تھا۔ تو آج اگر کوئی سچا آئے تو وہ پھر لگے گا کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ تو مروائے گا۔ خیر، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بس پڑتے سولی چڑھا دیا۔ دوسری طرف اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے مانا وہ کون تھے؟ نہ اس وقت کے لیڈروں نے مانا، نہ سرداروں نے مانا، نہ اس وقت کے علماء نے مانا، نہ اس وقت کے صوفیاء نے مانا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاد اس وقت بھی ہو رہا تھا۔ کیوں ہو رہا تھا؟ قبضہ کس کا ہے؟ رومیوں کا۔ رومیوں کے خلاف مجاہدین دائیں بائیں پہاڑوں پر موجود تھے جو کبھی کبھی چھاپا مار کاروائیاں کر دیتے تھے، جیسے آج ہم کر رہے ہیں۔ اس وقت یہی کام یہودی کر رہے تھے۔ کس کے خلاف؟ رومیوں کے خلاف کر رہے تھے۔ جو وقت کا رسول ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہے، لیکن یہودیوں کے یہ رومیوں کے خلاف جہاد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا، عیسائی یہ کہتے ہیں قتل کیا تھا لیکن اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا۔ یہ فرق ہے ہم تینوں کے عقیدے میں۔ عیسائیوں کے نزدیک سولی دیے گئے، اس کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیے پھر لے گئے۔ یہودیوں کے نزدیک سولی دے کے ختم ہو گئے، نو مور عیسیٰ۔ اور ہمارے نزدیک سولی دیے ہی نہیں گئے، سولی کوئی اور دیا گیا، اللہ نے انہیں اس سے پہلے ہی، اس ذلت سے پہلے ہی آسمان پر زندہ سلامت اٹھا لیا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ یہ تین باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں اللہ کے رسول کے ساتھ جب آپ یہ کریں گے تو کچھ تو ہوگا نا۔ سن 70 عیسوی ہے، آج سے کتنا پہلے ہو گیا جی؟ یعنی 2023 میں سے 70 نکال دیں تو جو باقی بچے گا، جو بھی 1950 سال پہلے یہ واقعہ ہوا۔ کیا واقعہ ہوا؟ بنی اسرائیل نے بغاوت کر دی، سب نے مل کے رومیوں کے خلاف یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ گورنر یا پتہ نہیں قتل کیا یا نہیں کیا، لیکن گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر لیا، رومیوں کو بے دخل کر دیا، یروشلم ہمارا ہو گیا۔ آپ سوچیں اس وقت انہوں نے بھی کتنے نعرے لگائے ہوئے کامیابی کے، مل گئی نہ تھی نا کامیابی۔ اب جب خبر پہنچی ہے روم تو وہاں پھر ایک بڑی فوج تیار کر کے انہوں نے حملہ کیا۔ ٹائٹس ایک جرنیل تھا، وہ آیا، 6-7 مہینے جنگ ہوئی ہے، بڑی جنگ لڑی ہے، یہودیوں نے بے جگری سے لڑی، دلیری سے لڑی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ سیلاب آئے، بارشیں ہوئیں،
ان سیلابوں نے ان رومیوں کا کوئی نقصان نہیں کیا، ان کے اسلحہ خانے میں گھس گئے، ان کے اناج جہاں رکھے ہوئے اسٹاک کے گودام ان میں گھس گئے، بیڑا غرق ہو گیا، سارا ڈیفنس ٹوٹ گیا، ساری اجناس ختم ہو گئیں. یعنی اللہ نے مدد بھی اپنے مسلمان بندوں کی نہیں کی، مشرک لوگوں کی. قبضہ ہو گیا ان کا. ٹائٹس داخل ہوا جس دن وہ شہر میں داخل ہوا، جیسے بنگلہ دیش میں وہ پستول حوالے کیا تھا نا نیازی نے، تو یہ تو جدید دور ہے نا، اس میں تو پھر بھی مہذب طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں. وہ جس دن داخل ہوا، ایک دن میں، صرف ایک دن میں، ویسے تو مجموعی طور پر 11 لاکھ بتایا جاتا ہے کہ یہودی مارے گئے ہیں، اس ایک دن میں 1,33,000 مارے گئے. سنگل ڈے 1 لاکھ، جبکہ نہ ابھی پستول ہیں، نہ گولیاں ہیں، نہ برسٹ ہیں، کچھ نہیں ہے، ہاتھوں سے مارنے والا کام ہے. 1,33,000 ایک شہر میں قتل کیے گئے، اور ہیکل دوسری دفعہ گرا دیا گیا، اس میں کچھ باقی نہیں. یہ ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں. ابھی جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے نا، یہ سارا آپ جا کے کسی بھی تفسیر میں پڑھیں گے، آپ کو یہ واقعات سارے مل جائیں گے اس کے اندر. ابھی موقع نہیں ہے کہ میں وہ آیتیں ساری پڑھ کے آپ کو سناؤں، لیکن وہاں آپ کو یہ تفسیر مل جائے گی. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. یہ اس سے لے کے عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، وہاں تک آپ کو یہ سب مل جائے گا. اچھا، اب آ جائیں پھر اس کے بعد کی کہانی، آگے چلیں. رومی جنہوں نے کہ اس علاقے پر قبضہ کر کے ان کو تتر بتر کر دیا، دنیا میں بکھیر دیا. یہ کب ہوا؟ 70 عیسوی میں ہوا. 70 عیسوی میں 230 اور جمع کریں تو کتنا ہو جائے گا؟ 300. 300 عیسوی میں وہ سارے رومی عیسائی ہو گئے. تاریخ پلٹ گئی ہے. تاریخ نے کیا کیا؟ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کتنے تھے؟ 12 کمزور، جن کو یہودی مارتے تھے، جن پر بدترین تشدد کرتے تھے. ان 12 آدمیوں کی دعوت پھیلتے 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 300 سال کے بعد پوری سلطنت روما، اس وقت کا امریکہ، سارے کا سارا وہ عیسائی ہو گیا. تو رومیوں نے کس کو مارا تھا؟ یہودیوں کو مارا تھا. یہودی کس کو مارتے تھے؟ عیسائیوں کو مارتے تھے. تو اب کیا معاملہ ہو گیا؟ جب وہ رومی سارے کے سارے عیسائی ہو گئے تو یہودیوں سے ان کی نفرت ڈبل ہو گئی. ایک نفرت وہ پرانی علاقائی، اور دوسری نفرت مذہبی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے یہ قاتل ہیں. یہودیوں پر زندگی اجیرن کر دی گئی. ان کو کسی شہر میں، یہ صرف یروشلم کی بات نہیں، کسی بھی شہر میں ان کو رہنے کی اجازت نہیں تھی. یہ شہر کے باہر وہ جو تمبو شمبو لگا کے رہ سکتے تھے، گندے، ان کو صاف ہونے کی اجازت نہیں تھی. اور ان کے لیے طے تھا کہ جس شہر میں بھی یہ رہیں، پروٹوکول تھا کہ یہ جب آئیں گے تو شہر کی آبادی باہر نہیں نکلے گی. گندے لوگ ہیں، ان کی شکل دیکھنا بھی منحوس ہے، اس کے اثرات پڑتے ہیں. یہ اکیلے آئیں، جو بھی کچھ کام کر کے تو واپس دفع ہو جائیں. ان کو شہروں کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیتے تھے. یہ زندگی تھی کس کی؟ یہودیوں کی. یہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں ہے، جو سب اس کے پہلے کا ہے. یہ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے بڑا ظلم کیا. یار مسلمانوں نے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو ان کے یہ جو 3 قبیلے مدینے میں رہتے تھے، ان کے ساتھ آ کے حضور نے معاہدے کیے ہیں. اب ان کی شرارتیں تھیں اپنی، جس کی وجہ سے مار کھائے اور وہاں سے نکلے ہیں. باقی دنیا میں یہ ہو رہا تھا، یہاں تو یہ بڑے امن سے تھے، سکون سے تھے، عیاشیوں میں تھے. یہاں تو انہیں کچھ نہیں کہا جا رہا تھا مدینے میں. اگلی اس کے بعد کی کہانی یہ ہے کہ دیکھیں مسلمانوں نے پہلی تو خیر یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس اللہ لے کے گیا جب معراج پہ جانا تھا، اور وہاں جا کے تمام نبیوں کو آپ کے پیچھے نماز پڑھوائی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے یہ اپنا گھر بھی محمد رسول اللہ کی تولیت میں دے دیا ہے. اب یہ بات سمجھ لیں، بیت المقدس کی سرزمین کوئی باقی دنیا کی سرزمین کی طرح نہیں ہے. یہ اللہ کا، یوں سمجھ لیں، سفارت خانہ ہے زمین کے اوپر. یہ کسے سونپا جائے گا؟ جس کے پاس اللہ کی طرف سے ماموریت کا سرٹیفکیٹ ہوگا، مہر نبوت جس کے پاس ہوگی، یہ گھر اس کا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے تسلسل میں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور ان کو یہودیوں نے اپنے بس پڑتے سولی چڑھا دیا، تو اب اس گھر کا جائز وارث عیسائی ہو گئے، نہ کہ یہودی. اور اللہ نے ان کو سونپ بھی دیا، یہودیوں کو تو وہاں سے نکال دیا اور عیسائیوں ہی کے قبضے میں چلا گیا. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. سورہ صف کی جو آخری آیت ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو یروشلم کس کے قبضے میں ہے؟
ہاں یہ ذہن میں رکھیں، اچھی طرح پکا کے رکھیں، یروشلم یہودیوں کے قبضے میں نہیں ہے. کس کے قبضے میں؟ عیسائیوں کے قبضے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس عمر کا دور ہے، حضرت عمر کے دور میں یہ علاقہ فتح ہوا. لیکن یروشلم کی چابیاں، یعنی یروشلم مسلمانوں نے فتح نہیں کیا، یروشلم کی چابیاں عیسائی پادریوں نے حضرت عمر کے ہاتھ میں رکھی ہیں. کیوں رکھی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ وہ بندہ ہے جس کی نشانیاں ہمارے پاس موجود ہیں. نشانیاں دیکھ کے رکھی ہیں نا، یا بغیر نشانیاں دیکھ کے رکھی ہیں؟ نہیں تو وہ جو سپہ سالار کے تھے ان کے ہاتھ پہ رکھ دیتے. تو یہ نشانیاں ان کو کس نے بتائی تھیں؟ ہاں ان کی کتاب میں تھیں. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، نبی کو بھی لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں. لیکن یہ کہ سورہ فتح کے آخر میں کیا ہے؟ وہ جو مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ صحابہ کرام کی مثالیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں. تو ان کو پتا تھا کہ وہ جو نبی آخر الزماں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کعبے کی تولیت ان کو دیں گے. تو ان کے جو جان نثار یہاں آئیں گے، ہم نے چابیاں ان کے حوالے کرنی ہیں. تو انہوں نے بغیر لڑے بھیڑے چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہیں. اور ہم نے لی کس سے ہیں؟ عیسائیوں سے لی ہیں، یہودیوں سے نہیں لی. یہودیوں کو عیسائی نکال چکے تھے وہاں سے. اب اس سے آگے چلیں، انہوں نے تو دے دی، اپنی مرضی سے دے دی. لیکن بعد میں جو عیسائی آئے انہوں نے پھر مسلمانوں کے ساتھ مخاصمت کی، حملے کیے. یہاں سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا. پہلے والے عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا جھگڑا نہیں ہوا تھا، انہوں نے خود چابیاں دی تھیں. بعد میں صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا. پھر کبھی ہمارے پاس، کبھی ان کے پاس، کبھی ہم سے نکل گیا. پھر صلاح الدین ایوبی نے ان سے حاصل کر لیا. یہ صلیبی جنگیں ہیں ساری. لیکن 70 عیسوی سے لے کے عیسائیوں مسلمانوں کے پاس تو قبضہ آتا جاتا رہا. یہودیوں کے پاس یہ قبضہ 1948 سے پہلے نہیں آیا. کتنا سال ہو گیا جی؟ 1880 سال ہو گیا. 1880 سال ایک قوم وہاں سے بے دخل رہی ہے، وہاں نہیں جا سکی. اور متفق تھے عیسائی بھی اور مسلمان بھی کہ ان کو یہاں پہ نہیں آنے دینا ہے. بلکہ عیسائیوں نے مسلمانوں سے لکھوایا تھا کہ ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، ان کو یہاں پہ نہیں آنے دینا. ہاں آئیں دیوار گریا پہ روئیں دھوئیں، آباد نہیں ہو سکتے. وزٹ کر سکتے ہیں، آباد نہیں ہو سکتے. یہ طے تھا. 1917 میں جب مسلمانوں کے ہاتھوں سے یروشلم نکلا اور سلطنت برطانیہ کے قبضے میں گیا تو انہوں نے پھر آ کے ان کو آباد کاری کی اجازت دی. 48 میں ملک بن گیا، ناجائز ریاست بن گئی. 67 میں انہوں نے ہم سے قبلہ اول چھین لیا اور 73 میں توسیع ہو گئی. بلکہ تو اب یہ ساری اس کی تاریخ بن گئی. یہ سارا ان کا غاصبانہ قبضہ ہو گیا. اب جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے یار اس پہ یہودیوں کا حق ہے، ذرا میں نے تاریخ آپ کے سامنے اس لیے رکھی، مسلمانوں نے ان پر بڑا ظلم کیا. تاریخی طور پر یہ بات بالکل غلط ہے. عیسائی ان پر ظلم کر رہے تھے. مسلمانوں اور یہودیوں کا جھگڑا، عیسائیوں کا جھگڑا ہوتا تھا ہر جگہ. دیکھیں نا، یروشلم مسلمانوں نے کس سے لیا؟ عیسائیوں سے. اسپین مسلمانوں نے کس سے لیا؟ عیسائیوں سے. لڑائیاں مسلمانوں کی کس سے ہو رہی ہیں؟ عیسائیوں سے. عیسائی کس کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ یہودیوں کو. عقل کیا کہتی ہے کہ یہودیوں کو کس کی طرف ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کی طرف. یہی کہتی ہے نا. تو تاریخ بھی یہی کہتی ہے. اور ہمارے مسلمان مورخین نے لکھا تو ہے، لیکن عام طور پر یہ باتیں بیان نہیں ہوتی کہ جہاں جہاں مسلمانوں نے حملے کیے ہیں عیسائیوں کے اوپر، تو وہاں جو یہودی رہتے تھے انہوں نے مسلمانوں کو مخبریاں کی ہیں، رستے بتائے ہیں. طارق بن زیاد کو بھی اسپین کا سارا رستہ بتانے والے یہودی تھے، اور بدلے میں مسلمانوں نے ان کو عہدے دیے ہیں، وزارتیں دی ہیں، وزیر اعظم تک بنا کے رکھا ہے یہودیوں کو اپنے ساتھ. تو یہ بات بالکل 100% غلط ہے کہ مسلمانوں نے یہودیوں کے اوپر کوئی ظلم کیا. ان پر اگر کوئی ظلم ہوا، کبھی بھی ہوا، تو عیسائیوں نے کیا ہے، مسلمانوں نے نہیں کیا ہے. اچھا اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ اس پر حق کس کا ہوا. دیکھیں دینی اعتبار سے دیکھیں، میں نے آپ کو بتا دیا سفارت خانہ کس کا؟ اللہ کا. اللہ کا کی طرف سے مامور کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد ان کا نمائندہ کون؟ ان کی امت. تو حق کس کا بنے گا؟ امت کا بنے گا. نہ عربوں کا حق ہے، نہ فلسطینیوں کا حق ہے، نہ عراقیوں کا حق ہے، نہ چینیوں کا حق ہے، نہ یہودیوں کا حق ہے، نہ بنی اسرائیل. حق کس کا ہے؟ امت کا حق ہے. کل یہی یہودی سارے مسلمان ہو جائیں، انہی کا حق ہے. جو وہاں رہتے ہیں ان کا حق ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ امت کا حق ہے، کسی قوم یا نسل کا حق نہیں ہے.
ایک بات یہ سمجھ لیں، یہ دینی بات ہوگی۔ اگر آپ تاریخ کے تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو یہاں پہ رہنے والا ہے قدیم سے، تو اس کا حق ہے۔ تو قدیم سے یہودی رہتے ہیں یا قدیم سے فلسطینی رہتے ہیں؟ میں نے آپ کو یہ بتایا نا، ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تھے، فلسطینی تو اس سے پہلے کہ وہاں پہ آباد ہیں، اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو حق کس کا بنے گا؟ پھر فلسطینیوں کا بنے گا۔ آگے چلیں، زیادہ عرصہ کون رہا؟ اصحاب جوڑیں۔ تو فلسطینیوں نے تو کبھی بھی ہجرت نہیں کی، تو ان کا تو میں نے آپ کو بتایا گزشتہ یعنی سن 1948 یا 1917 سے پہلے 2000 سال مسنگ ہیں ان کے، تو ان کا حق کدھر سے آ گیا؟ یہ ایک مغالطہ ہے بہت بڑا جو پیدا کیا جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو چونکہ تاریخ سے بے خبر رکھا گیا ہے، ہمیں وہ کچھ پڑھایا گیا جو لارڈ مکالے صاحب نے پڑھایا ہے، ہمیں تو کی بورڈ کی ساری باتیں معلوم ہیں، تاریخ سے ہمیں بے خبر ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ یا پھر کرکٹ کا پتہ ہے کہ وائٹ بال کیا ہوتی ہے اور جو ہے نا وہ نو بال کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں خوب پتہ ہے، فری ہٹ کیا ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیں اپنی تاریخ معلوم نہیں۔ تو جب تاریخ معلوم نہیں ہوتی تو الو بنائے جاتے ہیں، بیوقوف بنائے جاتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھیں، یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہے تاکہ بیوقوف نہ بنایا جائے۔ اور یہ بناتا کون ہے؟ ہمیں کون؟ شیطان تو نہیں آگے بناتا ہے، ہمارے اپنے بناتے ہیں۔ یہ میں نے سارا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہو کیا رہا ہے اور آگے ہونا کیا ہے۔ یہاں پہ پتہ ہے آپ کو، ایک ہم نے حدیثوں کا سلسلہ پڑھا تھا، میرے خیال میں کوئی 20 کے قریب لیکچر ہوئے تھے۔ آخری زمانے میں کیا ہونا ہے؟ عظیم جنگیں ہونی ہیں۔ وہ جنگیں شروع کہاں سے ہونی ہیں؟ اسی یروشلم سے شروع ہونی ہیں۔ اور کس بنیاد پہ ہونی ہے؟ مفادات کی جنگیں ہونی ہیں۔ وہ سونے کا پہاڑ، یاد آئی کوئی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی؟ وہ ساری حدیثیں جو ہم نے پڑھی، یہ در حقیقت ابھی ہو یہ رہا تھا کہ یہ پچھلے 200 سال کہہ لیں، یا جو یہ برطانیہ کی حکمرانی کے دور ہے۔ یہ جو امریکہ ہے یہ بھی برطانیہ ہی ہے، نسل ایک ہی ہے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، ٹھیک ہے نا، یعنی عیسائیوں کی وہ نسل جو پروٹیسٹنٹ ہو گئی تھی۔ یہیں سے وہ، یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا کیسے آپس میں جوڑ بڑھ گیا۔ یہ تو مخالف تھے ایک دوسرے کے، یہودی تو مسلمانوں کے قریب تھے، عیسائیوں سے دور تھے۔ یہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک نیا مذہب بنایا یہودیوں نے عیسائیوں کے اندر، کیتھولک کو علیحدہ کر دیا، پروٹیسٹنٹ کھڑے کر دیے۔ اور یہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں یہ گویا یہودی نہ کہیں، صہیونی ہیں، صہیونی۔ اب یہ ایک نیا مسئلہ آ گیا۔ صہیون ایک چٹان کا نام ہے جو یروشلم میں ہے۔ وہ اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہاں پہ یعنی یہ بڑی متبرک جگہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا۔ یعنی کس کا خیال تھا؟ یہ بائبل میں ہے، تھرڈ ٹیمپل بنے گا۔ جب تھرڈ ٹیمپل بن جائے گا تو اس میں لا کے تخت داؤدی رکھا جائے گا۔ جب وہ رکھ دیا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اب یہ جو پروٹیسٹنٹس ہیں نا، ان کو یہودیوں نے یہ پٹی پڑھائی کہ آپ یہ تھرڈ ٹیمپل بناؤ تاکہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں۔ میں نے آپ کو بتایا تینوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے واپس جانے کے بارے میں مختلف نظریہ ہو گیا تھا۔ ایک کہتے ہیں مار دیے، دوسرے کہیں مرے پھر زندہ ہوئے چلے گئے، ہم کہتے ہیں ویسے ہی چلے گئے۔ آگے کے بارے میں کیا ہے؟ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، مسلمان بھی رکھتے ہیں کہ واپس آئیں گے، یہودی بھی کہتے ہیں کہ آئیں گے، کیونکہ ان کے ہاں کتابوں میں نشانیاں تھیں، آنے کی خبریں تھیں، جو آئے مانا نہیں، وہ کہتے ہیں ابھی آئے ہی نہیں، جو آیا وہ غلط تھا، اصلی والا ابھی آنا ہے۔ لہذا تینوں یہ امتیں جو ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں۔ تو یہ جو یہودی ہیں، صہیونی یہودی، انہوں نے پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کو یہ باور کرایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت آئیں گے جب صہیون کی ریاست بن چکی ہوگی۔ تو اس لیے یہ والے جو عیسائی ہیں نا، پروٹیسٹنٹ عیسائی، یہ ان کو ریاست بنا کے دینے کے حق میں ہو گئے کہ یہودیوں کی ریاست بنائیں، تھرڈ ٹیمپل بنائیں، تیسری دفعہ یہ مسجد تعمیر کریں، اس میں لا کے تخت داؤدی برطانیہ میں رکھا ہوا ہے، اور جو اس کا مین بڑا چرچ ہے اس کے اندر وہ تخت محفوظ کر کے رکھا، وہاں سے لا کے اسے رکھا جائے گا کہاں پہ؟ بیت المقدس میں، جو وہ مسجد تعمیر ہوگی، اور جب وہ رکھ دیا جائے گا تو پھر امید پیدا ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں۔ یہ اس وجہ سے وہ دونوں ایک ہو گئے۔ کون سے؟ پروٹیسٹنٹ یہودی اور یہ والے جو ہے نا اپنا یہ پروٹیسٹنٹ عیسائی اور یہودی ایک ہو گئے۔ جو اصلی اچھا یہ والے جو یہودی ہیں نا، جو اس وقت اسرائیل پر قابض ہیں، ان کی نسل اور برطانیہ والوں کی نسل ایک ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔
याकूब अलैहिस्सलाम तो एशिया के रहने वाले हैं, उनका रंग तो गंदमी होना चाहिए, उनकी आंखें तो नीली नहीं थी। जो इस वक्त यहूदी हैं वो तो नीली आंख वाला यहूदी है। ये कौन से यहूदी? ये अश्कनाजी यहूदी हैं। इनका जो ओरिजिन है ये खजारा है, और ये जो बरतानिया वालों का ओरिजिन है ये भी खजारा है। वो वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स हैं, और ये यूँ समझ लीजिए कि वाइट जूज हैं। नस्ल दोनों की एक ही है, और इत्तेहाद भी है, इत्तेफाक भी है। जो रवायत पसंद यहूदी है ना, वो बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, वो यहाँ पे इस रियासत के हक में नहीं है, वो मुखालिफ है। उनको मारे भी पड़ती है, इनसे मारे भी पड़ती है। ये जो इस वक्त काबिज यहूदी हैं, इनसे, ये असली यहूदी हैं ही नहीं, ये नस्ली यहूदी हैं ही नहीं। ये भी एक अहम बात है कि अगर फर्ज करें ये जगह किसी की बनती भी है तो जो असली यहूदी है उनकी बनती है। ये तो जो यहूदी हैं ही नहीं, इनकी किधर से बन गई? ये तो यहाँ के रहने वाले ही नहीं हैं जो कब्जा करके बैठे हुए हैं। यानी नाम किसी और का इस्तेमाल करके और काम कोई और चला रहा है अपना, बैठे हुए यहां बरतानवी हैं गोया, ये उनके इत्यादि बैठे हुए हैं। तो होना यह है कि इस इलाके के अंदर एक बहुत बड़ी बड़ी जंगें होनी हैं, और उसके नतीजे में बिल आखिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का जो है वो नुज़ूल होगा, और यहूदी कत्ल किए जाएंगे, मारे जाएंगे। उस वक्त से पहले पूरी दुनिया से यहूदी यहाँ पे आ चुके होंगे, बाकी दुनिया में यहूदी नहीं होगा, यहाँ आ चुका होगा। इससे ये मालूम होता है कि इस इलाके पे यहूदियों का तसल्लुत हो जाएगा, तभी दुनिया से यहाँ पे आएंगे ना। अभी मुसलमान मार खाएंगे और मार खाएंगे, यहूदी पूरी तरह इस इलाके पर काबिज हो जाएंगे, और फिर उसके नतीजे में सारी दुनिया से खिंच के यहाँ पे आए, खतरा ख़त्म हो जाएगा तो ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। फिर ये जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों ये सारे ख़त्म होंगे। अभी जो सूरत बनी थी वो क्या बनी थी? बनी ये थी कि सल्तनत बरतानिया या अमेरिका या जो ये वाला वाइट जो है ना रेसिस जो है, इनका दौर ख़त्म हो रहा है, चाइना का दौर आ रहा है। चाइना को भी तो ये इलाका चाहिए। देखें ना, आप बड़ी ताकत बने हैं तो ये जो शाहदरा है, शाहदरे को छोड़ तो नहीं सकते। जैसे इराक नहीं छोड़ सकता था, जैसे ईरान नहीं छोड़ सकता था, जैसे रूम नहीं छोड़ सकता था, तो ऐसे अब जब नई ताकत उभरेगी, सी पैक बनाएगी, तो सी पैक का अगर एक सिरा जो है काशगर है तो दूसरा सिरा नील है, तो दोनों सिरों पे कब्जा होगा तो तब जाके देखें ना, नील के साहिल से लेके ताबा खाके काशगर, किसी ने कहा तो उसके अंदर कोई लॉजिक थी ना। वो लॉजिक ये है, ये सिल्क रूट है, इस रास्ते के ऊपर कब्जा किसका होगा? तो अमेरिका की पॉलिसी थी कंटेनमेंट ऑफ चाइना, यानी ये रास्ता उसके कब्जे में ना जाए। और चाइना की क्या पॉलिसी होगी? कंटेनमेंट ऑफ अमेरिका। अब ये जो पिछले 5-6 साल गुजरे ना, उसमें अमेरिका गालिब था, लेकिन ये जो 1.5-2 साल है इसमें चाइना ने रिबाउंड किया है। और उसमें आप ये देखें, ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात उसने जो रखना था वो अमेरिका पैदा करता था। ईरान से डराकर सऊदी अरब को काबू में रखो, ईरान से डराकर मुत्तहिदा अरब अमारात को काबू में रखो, ये अमेरिकी गेम थी। आके चाइना ने क्या किया? ईरान और सऊदी अरब को एक कर दिया। दूसरा फड्डा किसका था? यहूदियों का और मुसलमानों का। अब वो भी मायदा करा रहा था, रूस चाइना मिल के मायदा करा रहे, सऊदी अरब का और इसराइल का। ये हो रहा था। नुकसान इसका से किसको होता है? अमेरिका को। तो ये जंग, अगर ये मायदा अब खत्म हो गए ना, सऊदीया ने ऐलान कर दिया है कोई मुज़ाकरात नहीं, तो अब इस तनाजुर में फ़ायदा किसको पहुंचा? नुकसान किसका हुआ? चाइना का, रूस का, ईरान का, ठीक है ना, इसका। और फायदे में कौन गया? ये अभी जो इवेंट हुआ है अमेरिका, ये एक पहलू है। चाइना के एतबार से भी मैं आपके सामने ये बात रखूं कि देखें, जब ये गेम चलती है ना तो उसी में दोनों अपना अपना लुच तलते हैं। जब वो कहते हैं ना, जो लुच तलने का मतलब क्या होता है? आपने तेल की कढ़ाई चढ़ाई, तो आप तो अपने कुलचे तल ही रहे थे, गुजरते हुए मैंने भी तल लिया। पश्तो में मुहावरा है तंदूर गर्म होना। तो मतलब किसी एक पड़ोसी ने तंदूर गर्म किया तो दूसरा भी आके रोटियां लगा लेता है। तो ये जो जंगें होती हैं, इसमें रोटियां लगाने वाले मुफ्ते भी बहुत सारे आ जाते हैं बीच में। अब गेम अगर फर्ज करें अमेरिका ने बनाई है, तो इसमें चाइना का लुच कैसे तला जाएगा? सऊदीया का लुच कैसे तला जाएगा? ईरान का कैसे तला जाएगा? इसको समझें। अगर ये सबके दरमियान मायदा हो जाता है, अमन हो जाता है, इत्तेफाक हो जाता है, फिलिस्तीनियों का मायदा कैसे होगा?
ٹھیک ہے نا. سعودی عرب کا اور اسرائیل کا معاہدہ تو ہو گیا, مان لیا. سعودی عرب کا اور ایران کا معاہدہ ہو گیا, مان لیا. ایران کا اور اسرائیل کا معاہدہ ہو گیا, مان لیا. یہ سارے چل سکتے ہیں. فلسطینی جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا معاہدہ کیسے ہوگا؟ اور ان کا اگر معاہدہ نہیں ہوگا تو سعودی عرب اور اسرائیل کے معاہدے کے درمیان وہ رکھنا ہے یا نہیں, رکاوٹ ہے یا نہیں؟ تو سعودی عرب بھی تو چاہے گا یہ کانٹا نکل جائے, ایران بھی چاہے گا کہ نکل جائے, تو چائنا بھی چاہے گا کہ نکل جائے. تو کانٹا نکلے گا کیسے؟ فلسطینی رہیں گے ہی نہیں تو کانٹا بھی ختم. اور یہ اب ہونے جا رہا ہے, نظر آ رہا ہے. آپ نے حملہ تو کر دیا, آپ نے 1000 یہودی مار تو دیے, لیکن جب وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ واپس آئیں گے, ابھی آپ دیکھیں, یہ بیٹھ کے سوچ, یعنی یہ کوئی فلم نہیں ہے. ایک علاقہ ہے, وہ علاقہ 3 طرف سے اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے, ایک طرف سے وہ مصر کی طرف لگتا ہے. مصر نے باؤنڈری بند کی ہوئی ہے, وہ نہیں کھول رہا. 3 طرف سے آ کے بلاک کر دیا ہے اسرائیل نے, آپ باہر نہیں جا سکتے. اچھا, پورا اسرائیل کتنا ہے؟ 1,20,00,000 کے قریب پورے اسرائیل کی آبادی ہے. یہ پنڈی جتنا ہے, اس میں ایک پٹی ہے جو غزہ کی ہے, جس کو آ کے انہوں نے بلاک کر دیا. جیسے کوئی سیکٹر آپ بند کر دیں, اس طرح بند کر دیا. نہ وہاں پہ پانی آ سکتا ہے, نہ غزہ کوئی ہے, نہ اندر سے باہر نہ باہر سے اندر. کتنے دن سروائیو کریں گے؟ اوپر سے بمباری. وہ جتنے چیخ رہے تھے شاباش, بہترین, اعلیٰ, جہاد, اب کوئی بول رہا ہے؟ اور سارے کیا کریں؟ امداد, ٹرک بھیجیں, مال بھیجیں, یہ کریں, خوراک بھیجیں. بھائی ادھر جانے ہی نہیں دے رہا تو کیسے جائے گی ادھر؟ یہ صرف وہ جیسے کہتے ہیں نا مگر مچھ کے آنسو. اگر کسی نے فلسطینیوں کی مدد کرنی ہے تو مدد یہ بنتی ہے کہ وہ کہے اسرائیل سے کہ یہ معاشرت ختم کرو, نہیں تو ہم یہ والی اسٹرائک کرنے لگے, تم پر حملہ کریں گے. سعودی عرب یہ کہے, پاکستان یہ کہے کہ جناب میزائل پھینک دیں گے تمہارے اوپر. یہ تو کوئی چیز بنتی ہے کہ ہم کہیں کہ جناب آپ فلسطینیوں کے لیے کھڑے ہو گئے. لیکن فلسطینیوں کو چاول بھیجیں گے, فلسطینیوں کو دوائیں بھیجیں گے, فلسطینیوں کے لیے ڈاکٹر بھیجیں گے, یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے. اس کا مجھے جو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسرائیل, سعودی عرب, ایران, باقی سارے مسلمان اس بات پہ راضی ہو چکے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کا مکو ٹھپ دے تاکہ جھگڑا ختم. اور دوست, مجھے یوں لگتا ہے, اللہ کرے میری بات غلط ہو, مجھے اپنی بات کی خوشی نہیں ہوگی سچ ہونے کی, بالکل نہیں ہوگی, لیکن یہ کہ حالات اگر یہ بن گئے ہیں تو پھر جاتے ادھر نظر آ رہے ہیں. آخر میں یہودیوں نے بھی نہیں رہنا ہے, لیکن اس سے پہلے جو ابھی ہوتا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے. تو اس لیے مطلب مجھے تو جسے کہتے ہیں نا بہت طبیعت بوجھل ہے, کوئی شے اچھی نہیں لگتی. آپ ذرا تصور کریں نا, جب کسی کے ساتھ ایسی بیتے, تو ہم کھانا کھا رہے ہوں, مسلمان دوسری جگہ پہ جو ہے نا اب ان کے بچے بلک رہے ہوں, خون رس رہا ہو, کچھ نہ کر سکتے ہوں, کیسے آپ کھا سکتے ہیں؟ کیسے بستر پہ لیٹیں گے تو سوئیں گے کیسے؟ تصور کریں. لیکن یہ ہو رہا ہے, اور یہ سب اللہ ظالم نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے گناہوں کے نتیجے میں. 2 دفعہ اگر یہودیوں کو مار پڑی تھی تو کیوں پڑی تھی؟ قرآن کہتا ہے تم نے اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت کی, اللہ نے مشرکوں کے ہاتھوں پٹوایا. آج اگر مسلمانوں کو اللہ یہودیوں کے ہاتھوں پٹوا رہا ہے تو اس کا مطلب ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں, ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اور بے وفائی کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں. تو پھر یہی ہونا ہے. تو سب سے پہلے پھر کرنے کا کام کیا ہوا؟ اس بے وفائی کو ختم کریں, پہلے اللہ سے تعلق کو سیدھا کریں. نہیں تو ایٹمی طاقت ہوں گے تب بھی ذلیل ہوں گے, میزائل ٹیکنالوجی ہوگی تب بھی ذلیل ہوں گے, نمبر 1 فوج ہوگی تب بھی ذلیل ہوں گے. فوج یہودیوں کے پاس نہیں تھی بخت نصر کے مقابلے میں, نبی بھی بیچ میں موجود تھے, لیکن جب مجموعی طور پر اللہ کے دین سے بے وفائی تھی, کسی کی دوائیں کام نہیں آئیں, کوئی تورات کام نہیں آئی, کوئی ہیکل کام نہیں آیا, سب رول گیا. تو اس لیے اصل میں ہم اللہ کے مجرم ہیں. جب تک وہ اس جرم سے توبہ طائب نہیں ہوتے تو دنیا میں ہمیں عزت نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی ہمیں جذبات سے نکل کر قرآن مجید کی روشنی میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.